السلام علیکم دوستو، آج کے اس مختصر سے کوئی 2-4 منٹ کے لائیو پروگرام کا جو موضوع ہے وہ اس ٹائم پنجاب کا جو ہاٹ ایشو ہے، پاکستان کا جو ہاٹ ایشو ہے، چوڑے مار بیماری، بلیک کوارٹر چوڑے مار، جو بہت سارے علاقوں میں آؤٹ بریک کر چکی ہے، جس کی وجہ سے جانور بہت تیزی سے مر رہے ہیں۔ کچھ باتیں چوڑے مار کے متعلق، چوڑے مار بیماری جس کو بلیک واٹر کا نام دیا جاتا ہے، سٹی چوڑا، گولی سٹا اور کئی نام جو اس کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، لیکن یہ وبائی بیماری ہے۔ جس علاقے میں آتی ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے چوڑے مار کی بیماری۔ چوڑے مار کی بیماری کلوسٹریڈیم شوویائی بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور یہ اکثر اوقات صحت مند جانوروں کو آتی ہے۔ زیادہ تر یہ 6 مہینے سے 2 سال تک کے جانوروں میں آتی ہے بیماری، اور عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ سب سے صحت مند جانور میں بیماری آتی ہے، کمزور جانور میں یہ بیماری کم آتی ہے۔ اس سے بڑی عمر کے جانوروں میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، چھوٹوں میں بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ بیماری آتی ہے اسی ایج کے بچڑوں کو یا بچڑیوں کو جو 6 مہینے سے 2 سال کے ہوتے ہیں اور جو صحت مند ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات جو فربا کرنے کے لیے بچڑے رکھے جاتے ہیں انہیں یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ چونکہ چھوت کی بیماری ہے، ایک جانور سے دوسرے کو لگتی ہے، زخم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اگر خوراک میں کوئی بیکٹیریا موجود ہو تو خوراک کے ذریعے بھی چوڑے مار کی بیماری پھیلتی ہے۔ آج کل اکثر علاقوں میں یہ بیماری آئی ہوئی ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جانور ہلکا پھلکا لنگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری پچھلی ٹانگوں پر آتی ہے، جس سے ٹانگوں پر ہلکی پھلکی سی سوجن نمودار ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ سوجن بڑھتی جاتی ہے۔ اصل میں اندر سے جو گوشت ہوتا ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک گیس پیدا ہوتی ہے اندر جو بہت تیزی سے اس کھال کو پھیلاتی ہے، اور بیماری تیزی سے جسم کے زیادہ سے زیادہ حصے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر فربا کیے جانے والے جانوروں میں پیدا ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی آپ اس بیماری کو دیکھیں، اس میں ٹمپریچر بھی اپ ہو جاتا ہے، بعض اوقات 105-6 ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو بخار اتارنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں تو بخار نیچے آ جاتا ہے، ٹمپریچر ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سوجن والی جگہ پر جب ہم ہاتھ پھیرتے ہیں اچھے طریقے سے چرچراہٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں، اگر آ جائیں تو نہیں۔ جس جگہ پر بلیک واٹر یعنی چوڑے مار کا اثر شروع ہوتا ہے وہاں پر چرچراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے نیچے سے ایسے لگے گا کہ جیسے شاپر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جو آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے محسوس کریں۔ اگر وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے تو کوشش کریں کہ جو جگہ پھول رہی ہے وہاں چھوٹا سا کٹ لگا دیں، اور جو بھی آپ دوائی کا استعمال کریں اس کو لوکل بھی دیں، تاکہ فوری طور پر ریکوری ہو سکے بیماری کی۔ یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اکثر لوگ اس کو ڈائیگنوس ہی نہیں کر پاتے۔ اس بیماری کو ڈائیگنوس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بیماری میں ہلکا پھلکا پھارا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر میدا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب جانور کو یہ بیماری آتی ہے تو کوشش کریں اچھے طریقے سے جانور کو سر سے لے کر پچھلی ٹانگوں تک ہر جگہ پر ہاتھ اچھے طریقے سے پھیر کر دبا دبا کر چیک کریں۔ اور رہی بات اس کی حفاظتی ویکسین کی، تو مارچ اپریل میں اس کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے تاکہ آپ چوڑے مار بیماری سے بچ سکیں۔
خاص طور پر جو لوگ اپنے جانوروں کو فربا کرتے ہیں ان کو اس بیماری سے لازمی بچنا چاہیے۔ اور آج کل اکثر لوگ قیمتی جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں، جیسے دوستوں نے براہمنز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس بریڈ کو بھی، کیونکہ یہ بہت صحت مند بریڈ ہے، تو اسے بھی چوڑے مار یعنی بلیک واٹر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا سب سے اہم بات جو ہے، اس میں ویکسینیشن ٹائم سے کروائیں، اچھی ویکسینیشن کروائیں، اور اس ٹائم جتنے بھی دوست ہیں، جتنے لوگوں نے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ انہیں میرا مشورہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں اور اپنے ویوز سے جو بھی ان کے متعلقہ لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے اپنے جانوروں کو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے کروا لیں۔ راجہ آصف علی چشتی صاحب، بالکل بھائی، میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں جہاں ویکسینیشن 3 بار ہو گئی ہے، لیکن بلیک واٹر کی بیماری آئی ہے، لیکن وہاں بیماری کی تھوڑی سی سچویشن چینج ہو گئی کہ اس بیماری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوجن آ جاتی ہے فوراً، لیکن وہاں پر جانوروں کو سوجن نہیں آئی۔ جب ہم نے ان کو پوسٹ مارٹم کیا ذبح کرنے کے بعد، تو گوشت کی اوپر والی جو تہہ تھی، اوپر والی جو لیئر تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اندر سے گوشت گل چکا تھا۔ اس بیماری میں گوشت گل جاتا ہے بہت، اور جانور تکلیف کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو فوری طور پر ویکسینیشن کروائیں۔ جی، اس کے پھیلاؤ کے اسباب جو ہیں، جو ہمارے علاقے میں ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چولستان والے جانور جو ہیں یہ گھومتے پھرتے ہیں، اگر ان میں کہیں یہ بیکٹیریا موجود ہو تو یہ بھی ٹریول کرتا ہے، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں، دیہاتوں میں بھی یہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور سب سے اہم بات جو میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے جانوروں کو چوڑے مار آ جائے اور وہ ان کو ذبح کریں، جب چوڑے مار والے جانور کو ذبح کریں تو کائنڈلی اسے کوئی 6 فٹ کا گہرا گڑھا نکال کر دبا دیا کریں، اور اس کی کھال نہ اتاریں، کیونکہ کھال اتارنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے جانور کا نقصان ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی تکلیف کا احساس ہوا ہے، اسی طرح پھر دوسروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ بیماری دوسروں کے جانوروں تک نہ پھیل سکے۔ تو کبھی بھی کھال نہ اتاریں اور ہمیشہ گہرے گڑھے میں دبا دیں، اور جس جگہ جس گھر میں وہ بیماری آئے وہاں نیچے زمین پر چونے کا چھڑکاؤ کر دیں اور کسی اچھے اینٹی سیپٹک سپرے سے اس جگہ کو سپرے کر دیں۔ جی راجہ آصف علی چشتی صاحب، یہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہم علاج کیا کرتے ہیں اور ویکسینیشن کا فائدہ کیا ہوا۔ یہ آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا۔ یہاں تو ایسا بھی ہوا تھا کہ بہت عرصہ انہوں نے بھی پاکستان میں خدمات سر انجام دی ہیں جانوروں کے حوالے سے، تو اب یہ خود پاکستان میں نہیں ہیں، ڈکلائن کر دیا ہے۔ چلیں جی، ایک بار اوور ویو دیتا ہوں کہ چوڑے مار بیماری پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اس کی جانوروں کو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ فادی بابا انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا، سیڈر رکھنے پر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ڈوز جتنی زائد بیماری اتنی جلد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات پھر دہرا دوں گا کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس فوری طور پر، کیونکہ یہ موسم ہے، پاکستان میں یہ بیماری اکثر علاقوں میں چل رہی ہے، تو چوڑے مار کی ویکسینیشن اپنے جانوروں کو لازمی کروا لیں، اور وہ لوگ جو فربا کرنے کے لیے جانور رکھتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو اس وقت چوڑے مار کی ویکسینیشن ہر حال میں کروا لیں، بلیک واٹر یعنی چوڑے مار، کیونکہ یہ بہت ہی موذی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت کم وقت دیتی ہے جانور کو سروائیو کرنے کے لیے۔ چودھری صغیر احمد، الحمدللہ بھائی، شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو اپنے فارمز پر
اینٹی بایوٹک جو جانور لوگ فربا کر رہے ہیں وہ اینٹی بایوٹک لازمی رکھیں۔ اور جن علاقوں میں بیماری آئی ہوئی ہے، جیسے یہاں میں رحیم یار خان میں ہوں تو صادق آباد میں بیماری کافی زیادہ آئی ہوئی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اپنے جانوروں کا صبح شام خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنے جانوروں کے پاس جاتے تو ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیں۔ ویسے بھی جب ہم اپنے جانوروں کے پاس جائیں تو ہمیں جانوروں کے آگے اور پیچھے سے گزر کر دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے جانور کی صورتحال کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اپنے جانوروں کا پراپر خیال رکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ انیشلی سٹیج پر بیماریاں جب شروع ہوتی ہیں تب ہی ہمیں ان کی بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آخری بات کروں گا کہ جتنے بھی دوست ہیں اپنے سرکاری ہسپتال والوں سے رابطہ کریں، یا جہاں سے بھی انہیں ویکسینیشن ملتی ہے ویکسینیشن لے کر ویکسینیشن اپنے جانوروں کو کروا لیں، چوڑے مار کی ویکسینیشن، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اور یہ بیماری اب گردن پہ بھی آتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پچھلی ٹانگوں پہ بھی نہیں آئی، اگلی ٹانگوں پہ بھی نہیں آئی، گردن پہ بھی یہ بیماری آ رہی ہے آج کل۔ اور ایک اور چیز ہے جی بھائی، 3 days سکنس اور چوڑے مار میں بہت سارا فرق ہے راجہ آصف علی چشتی صاحب۔ 3 days سکنس اور چیز ہے، آپ کہتے ہیں چوڑے مار کی سمے ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑی سی اور ٹائپ کی چیز ہے، یہ چوڑے مار اور ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ عمران بھائی۔ آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی سے ہی حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چیزیں جو ماحول کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو ویکسینیشن فوری طور پر کروائیں، جن علاقوں کے پاس 100 کلومیٹر تک بھی یہ بیماری آئی ہوئی ہے، 200 کلومیٹر تک بھی، وہ بھی لوگ کروائیں۔ ناصر علی آپ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اپنے جانوروں کو لازمی ویکسینیشن کروا لیں اور بہت سارا خیال رکھیں۔ یہ ناصر علی بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے ایک بیل کو آ بھی گئی تھی یہ بیماری، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اسے کنٹرول کیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں اس کا ٹائم سے پتہ چل گیا تھا۔ اور اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں، فوری طور پر یہ بیماری ریکور ہو جاتی ہے، لیکن جسم کے جس حصے میں گوشت گل چکا ہوتا ہے، خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے اور وہاں سے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی بار یہ گوشت گل کر جلد پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے گندا کچرا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بیماری سے جانور ریکور ہو جائے، اگر گوشت زیادہ گل گیا ہو تو اس کو کسی اچھے پریکٹیشنر سے کٹ لگوا کر صاف کروا لینا چاہیے، تاکہ آپ کا جانور مستقل تکلیف سے بچ سکے اور صحت و تندرستی کی زندگی گزار سکے۔ جزاک اللہ دوستو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جتنا تھوڑا بہت جیسے آپ لوگوں کو سمجھا سکا کوشش کی ہے سمجھانے کی، تو آپ کی دعائیں چاہیے صرف مجھے۔ امین ملی، پچھلے دنوں ہمارے ایک بل سلاٹر ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ لیگ پین ہے، سلاٹر کیا تو پتہ چلا کہ چوڑے مار ہے۔ جی بھائی، اصل میں دیکھیں مسئلہ ہو جاتا ہے، سارا قصور ڈاکٹروں کا ہی نہیں ہے بیچاروں کا، سمجھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بازار سے یہ ویکسین کتنے کی ملے گی؟ ناصر رضوی آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے پتہ کریں۔ راجہ اسد چشتی بھائی، میرے علاقے منہ کھر ایسے آیا جیسے رمضان میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ راجہ صاحب، یہ تو آپ کے قصور ہے، آپ نے ویکسین نہیں نہ کی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے دوستو، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کر دیا کریں۔ چوری صغیر احمد صاحب، انشاءاللہ چکر لگاتا ہوں، لیکن فی الحال تھوڑی جلدی ہے، میں نے ایک اور فارم پہ جانا ہے، کل کو آپ کے فارم پہ آؤں گا انشاءاللہ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی سرفراز احمد کو۔ السلام علیکم۔